ورا شاہ کریمہ دستگیرہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامیر المکین المتین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب رو لگا کر بھیک دینے والے آقا و داتا مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرے اور پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد بادم الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے کہ مصطفیٰ آ گئے انقلاب آ گیا، مصطفیٰ آ گئے انقلاب آ گیا، کنکروں کو بھی طرز خطاب آ گیا. مصطفیٰ آ گئے انقلاب آ گیا، مصطفیٰ آ گئے انقلاب آ گیا، کنکروں کو بھی طرز خطاب آ گیا. ارے ناز کر اے حلیمہ تیری گود میں، ناز کر اے حلیمہ تیری گود میں، مسکراتا ہوا مہتاب آ گیا، مسکراتا ہوا مہتاب آ گیا. اگر ایمان سلامت ہو تو تن میلا نہیں ہوتا، اگر ایمان سلامت ہو تو تن میلا نہیں ہوتا. جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا، اور جنہیں قرآن کی آیت یاد ہے زبانی ان کی، جنہیں قرآن کی آیت یاد ہے زبانی ان کی، لہد میلی نہیں ہوتی، کفن میلا نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور شاعر کہتا ہے آنکھوں میں یوں گھومتا ہے جلوہ رسول کا، آنکھوں میں یوں گھومتا ہے جلوہ رسول کا، جیسا کہ رہے سامنے چہرہ رسول کا. اور پہنچا نہیں وہ منزل مقصود پر کبھی، چھوڑا ہے جس نے جان کر رشتہ رسول کا، چھوڑا ہے جس نے جان کر رشتہ رسول کا. حضرات گرامی آئیے مرتبہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد بادم الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور کو جس نے بنایا اس رب کے بارے میں آج میں آپ کو کچھ بتانے کی سعادت حاصل کروں. حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے مثل کوئی ذات نہیں، اور وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. کیا وہ ذات ہے کہ اگر خالق کنویں کے اندر صرف اپنا پھونک ڈال دے تو وہ کنواں میٹھا ہو جایا کرتا ہے. حضرات گرامی آپ اگر 10 دن پانی رکھ دیں تو پانی کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، پانی کی لذت تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ حضور علیہ السلام نے مختصر سا لوگ اگر کسی کھالے کنویں میں ڈال دیں تو وہ کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، اور اگر سوکھا ہے تو پانی اس میں پانی بھرا ہوا نظر آتا
ہے حضرات گرامی ایک لعاب ہے وہ کتنے کام کرتا ہے حضرات گرامی اگر یہی لعاب کسی کے منہ کے اندر جائے تو اس کے منہ سے علم و حکمت کی باتیں جاری ہوئی نظر آئے اور اگر آقا علیہ السلام نے غصے سے کسی کے منہ پر تھوک دے تو اس کا چہرہ جلا ہوا نظر آئے حضرات گرامی ایک لعاب ہے جو میٹھا بھی کر رہا ہے ایک لعاب ہے جو پانی بھی لا رہا ہے ایک لعاب ہے جو علم و حکمت بھی دے رہا ہے وہی لعاب ہے جو کسی کا چہرہ بھی جلا رہا ہے حضرات گرامی ملک شام کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شامی کا منہ جلا ہوا کسی نے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ آخر تو بڑا خوبصورت تھا تیرا منہ کیوں جلا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ میں رات کو سویا ہوا تھا میں نے میرے خواب میں آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں صدیق و فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری توہین کرتا ہے ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے تو آقا علیہ السلام نے غصے سے اس کے منہ پر تھوک دیا تھا اور خواب میں کیا چہرہ دلا جب نیند سے بیدار ہوا تو اس کا منہ جلا ہوا تھا حضور کے تھوکی کی بات چل رہی تھی حضور کے لعاب ہی کی بات چل رہی تھی حضرات گرامی اگر یہی لعاب آقا علیہ السلام کسی بچے کے منہ میں ڈالے تو اگر صبح کو منہ میں ڈالے تو شام تک اس بچے کو دودھ پینے کی حاجت نہیں ہوتی تھی شام تک اس بچے کو بھوک نہیں لگتی تھی شام تک اس بچے کو پیاس نہیں لگتی تھی حضرات گرامی آئیے اسی لعاب کی طرف چلتے ہیں اگر یہی لعاب جابر کے ہانڈے میں جاتا ہے تو اتنا بڑا لشکر سیراب ہو جاتا ہے اگر یہی لعاب جابر کے آٹے میں جاتا ہے تو اتنا بڑا لشکر روٹیاں کھاتا ہوا نظر آتا ہے اگر یہی لعاب قطادہ کی آنکھ میں لگ جاتا ہے میں صرف اشارے دے رہا ہوں لیکن ممکن ہے کہ آپ اشارے نہ سمجھے اس لیے ایک جنگ کے موقع پر حضرت قطادہ کی آنکھ نکل گئی حضرت قطادہ اپنی آنکھ کا ڈھیلا لے کر بارگاہ نبی میں حاضر ہوتے ہیں حضرات گرامی اگر دنیا کا انسان ہوتا تو کہتا آنکھ نکل گئی تو ڈاکٹر کے پاس جا آنکھ نکل گئی تو آپریشن کرا جڑی بوٹی کا استعمال کر لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر آنکھ کا ڈھیلا لے کر جب بارگاہ نبی میں پہنچتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ میں لیا لعاب لیا اور قطادہ کی آنکھ پر لگایا آنکھ کا ڈھیلا رکھ دیا تو اپنے آپ جا کے جڑ گیا قطادہ کہتے ہیں اس آنکھ سے میں جتنا دیکھتا تھا لعاب مصطفیٰ کی برکت سے اسے زیادہ دیکھتا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرات گرامی شاعر کہتا ہے وہ زباں جن کو سب ان کی کنجی کہیں وہ زباں جن کو سب ان کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام حضرات گرامی آئیے ایک مرتبہ اور جھوم جھوم کے درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرو پڑے بابا سے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد البانی الجود والکرم محمد علی جب بھی انبیاء کرام نے اقوام عالم کے سامنے اللہ کی توحید اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قوم نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھاؤ اگر آپ رسول ہیں تو کوئی معجزہ دکھاؤ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری پیاری قوم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں اللہ کی طرف سے میں نبی بن کر آیا ہوں حضرات گرامی جب قوم نے سنا تو سوال کیا اگر آپ نبی ہیں اگر آپ رسول ہیں تو کوئی معجزہ دکھاؤ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اپنی بائیں طرف ڈالتے ہیں اور جب نکالتے ہیں تو وہی ہاتھ اتنا چمکا کہ سورج سے زیادہ تیز چمکا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری پیاری قوم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں اللہ کا نبی ہوں
اللہ کا رسول ہوں، تو قوم نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دست کو ایک اندھے کے آنکھ پر رکھتے ہیں تو اس کو بینائی واپس آ جاتی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، دیکھنے لگا۔ حضرات گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے نبی آئے ہیں سب معجزات لے کر آئے۔ آدم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، نوح علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، شیس علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، داؤد علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، زکریا علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، اسماعیل علیہ السلام معجزہ لے کر آئے۔ جتنے نبی آئے ہیں سب معجزات لے کر آئے، لیکن جب باری آئی محسن کائنات کی، جب باری آئی نبیوں کے سردار کی، جب باری آئی امام الانبیاء کی، جب باری آئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، تو میرے آقا علیہ السلام نے مکے میں اعلان فرمایا کہ اے لوگوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ تو قوم نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان عام فرمایا کہ اے لوگوں، وہ پچھلے نبی ہیں جو معجزہ لے کر آئے، آدم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، داؤد علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، جتنے نبی آئے ہیں سب معجزہ لے کر آئے، لیکن میں تمہارا مدینے والا نبی ہوں جو سب سے پاؤں تک معجزہ بن کر آیا ہوں۔ حضرات گرامی، میرے نبی کا بدمنا معجزہ، میرے نبی کی جوانی معجزہ، میرے نبی کا حضرت عائشہ سے نکاح کرنا معجزہ، میرے نبی کا حضرت مولا علی کے لیے سورت پر ڈانا معجزہ، میرے نبی کا صدیق اکبر کو مسلح پر چڑھانا معجزہ، میرے نبی کا عہد میں جانا معجزہ، میرے نبی کا امام حسن امام حسین کو کاندھے پر بٹھانا معجزہ، میرے نبی کا بلکہ مل کر کہہ دو میرے نبی کا فرش پر چلنا معجزہ، عرش پر جانا معجزہ۔ آج تک مدینہ کی مسجد، آج تک مسجد نبی گواہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے نماز مغرب پڑھانے کے بعد باہر تشریف لاتے ہیں۔ ایک یہودی کہتا ہے کہ اگر آپ نبی ہیں، اگر آپ رسول ہیں تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے مسکرایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہودی مذاق کر رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نماز عشاء پڑھانے کے بعد باہر تشریف لاتے ہیں۔ لوگوں کا جمع غفیر موجود ہے، لوگ اکٹھا ہیں۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا تو ارشاد فرمایا کیا معاملہ ہے؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہودی مذاق کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نبی ہیں تو اس درخت کو بلاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں خود بلاؤں یا تو جا کے کہہ دے ایھا شجر ان محمد یدعو کا، اے درخت تجھے کامل کالی کملی والا بلا رہا ہے، تجھے نورانی چہرے والا بلا رہا ہے۔ حضرات گرامی، آج تک مشکات کی حدیث موجود ہے، بخاری کے یہ کلمات موجود ہیں۔ وہ یہودی جاتا ہے اور کہتا ہے ایھا شجر ان محمد یدعو کا، اے درخت تجھے وہ کالی کملی والا بلا رہا ہے، تجھے نورانی زلفوں والا بلا رہا ہے، تجھے کالی کملی والا بلا رہا ہے، تجھے محمد عربی بلا رہا ہے۔ جب درخت نے میرے نبی کا نام سنا، دائیں ہلا بائیں ہلا، آگے ہلا پیچھے ہلا، زمین کو چیرتا ہوا، جڑوں کو پھاڑتا ہوا، لہلہاتا جھولتا ہوا میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اندر میں حاضر ہو جاتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ درخت گواہی دے میں کون ہوں۔ درخت کے ایک پتے سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب یہودی یہ دیکھتا ہے حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، وہ یہودی میرے آقا علیہ السلام کے قدم ناز پر گر کر اسلام قبول کرتا ہے۔ حضرات گرامی، آئیے مومنوں کی ماں سے پوچھتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے آقا علیہ السلام بستر پر موجود نہ تھے، میں اپنے آقا علیہ السلام کو تلاش کرتے کرتے مسجد میں گئی، میرے آقا علیہ السلام وہاں بھی موجود نہ تھے۔ میں بڑی پریشان ہوتی ہوں،
آخرکار میرے آقا علیہ السلام کہاں ہیں؟ میں اپنے آقا علیہ السلام کو تلاش کرتی کرتی جب جنت البقیع میں پہنچتی ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام قبر والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، قبر والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پیچھے کھڑی ہو جاتی ہوں، اتنی دیر میں ایک آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آگے دیکھتی ہوں، پیچھے دیکھتی ہوں، دائنی جانب دیکھتی ہوں، بائیں جانب دیکھتی ہوں، لیکن مجھے بظاہر کوئی شخص موجود نہ آیا، نظر نہ آیا۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ذرا یہ تو بتائیں یہ آواز کہاں سے آئی؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، اے عائشہ، یہ آواز اس پہاڑ کے پیچھے ایک چھوٹا سا پتھر ہے جو تیرے نبی کے نام پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ اے عائشہ، مجھ پر صرف درخت، مجھ پر صرف انسان نہیں، مجھ پر صرف درخت نہیں بلکہ کنکر بھی درود پڑھتے ہیں۔ حضرات گرامی، میرے نبی کا معجزہ یہ ہے کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو، نبی کا معجزہ، چاند جو ٹکڑے ہو، نبی کا معجزہ، ڈوبا ہوا سورج واپس آئے، نبی کا معجزہ۔ حضرات گرامی، معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل انسانی میں نہ آئے، معجزہ وہ ہوتا ہے جہاں منس کی عقلیں، جہاں انسان کی دماغ سرچ کرنا، ریسرچ کرنا بند کر دیتی ہے، وہاں سے معجزہ کی ابتدا ہوتی ہے، معجزہ اسٹارٹ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، شاعر کہتا ہے کہ مصطفیٰ آ گئے انقلاب آ گیا، مصطفیٰ آ گئے انقلاب آ گیا، کنکروں کو بھی طرز خطاب آ گیا، ارے ناز کر اے حلیمہ تیری گود میں مسکراتا ہوا مہتاب آ گیا۔ حضرات گرامی، ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں جلوہ گر تھے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ دکھائے۔ میرے آقا علیہ السلام مسجد میں آرام فرما رہے تھے تو میرے آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ ایک دفعہ میرے آقا علیہ السلام جس شہر میں چلے جائیں وہ شہر نور والا ہو جایا کرتا ہے، جس شہر میں میرے آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں وہ شہر نور والا بن جایا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، میرے آقا علیہ السلام مدینہ میں جلوہ گر ہیں۔ پہلے وہ مدینہ نہیں تھا، پہلے وہ یثرب تھا، یعنی کہ بیماروں کا گھر تھا، لیکن جب میرے آقا علیہ السلام نے دنیائی گیتی پر تشریف لایا تو وہی یثرب مدینہ بن گیا۔ میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ میں تشریف لے گئے تو مکہ معظمہ بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، پوری زمین اللہ تبارک و تعالی کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، یعنی کہ مجھے مکے کی قسم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے مکے کی قسم اس لیے ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی ولادت کسی میں ہوئی۔ حضرات گرامی، ایک مرتبہ واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پانی ختم ہو گیا ہے، جانور پیاس کے مارے زبانیں باہر نکالے ہوئے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ، ایک یہودی مشکیزے میں پانی لے کر جا رہا ہے، جاؤ اسے بلا دو۔ اسی جمع غفیر میں، اسی مجمع میں، اسی مجالس میں مولا علی بھی تھے۔ حضرت مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جاؤں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے علی جاؤ۔ حضرت علی جاتے ہیں، جب اس سے کہتے ہیں کہ اے حبشی چل، میرے آقا علیہ السلام تجھے بلا رہے ہیں، نورانی چہرے والا بلا رہا ہے۔
ہے تو یہودی نے کہا کہ معذاللہ وہ تو جادوگر ہے، وہ تو جادوگر ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں وہ جادوگر نہیں بلکہ شمس الضحیٰ ہے، بدر الدجا ہے، عقل انسانی کے ماوا ہیں، جن کی تعریف خود اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ جب حضرت علی وہاں جاتے ہیں اور وہ یقین نہیں کرتا ہے تو اسی جمع غفیر میں، اسی مجمع میں حضرت عمر فاروق بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیچھے معاملہ پیش کر معاملہ دیکھ کے آؤں، کیا معاملہ بنا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر جاؤ۔ حضرت عمر جب وہاں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مولا علی اسے پیار سے سمجھا رہے ہیں اور وہ مانتا ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے ایک ہاتھ مشکیزے پر رکھا، دوسرا ہاتھ اس کی گردن پر رکھا اور دونوں کو سمیٹ کر بارگاہ نبی میں حاضر ہو گئے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر یہ تو نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے مولا علی پیار سے سمجھا رہے تھے اور یہ مانتا ہی نہیں تھا، اس لیے میں اس کو اٹھا کر لایا ہوں۔ حضرات گرامی میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے یہودی تھوڑا سا پانی دے دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی نکالا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماتوں کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کی بھاگلیوں کی گھاؤں سے پانی کے چشمے جاری ہیں۔ حضرات گرامی یہاں تک کہ سب نے پانی پی، جانوروں نے پانی پیا، وضو کیا اور پانی اپنے لیے پانی بھی رکھ لیا۔ حضرات گرامی اس لیے تو شاعر کہتا ہے نگاہ نبی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ نبی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات گرامی میں اپنے گفتگو کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ جو کچھ بولنے میں غلطیاں ہوئی تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے فرمان فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشورہ یاد علی ہو تو دہن بہکے گا۔ محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ آپ لوگ پھر پیچھے چلے گئے، یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھائیے، تھوڑا ہم قدم بڑھائیں، تھوڑا آپ قدم بڑھائیں۔ میرے بھائی آپ قریب آ جائیں، محبت کے ساتھ رکھیں۔ مشورہ یاد علی ہو تو دہن بہکے گا۔ محبت سے کہے سبحان اللہ۔ مشورہ یاد علی ہو تو دہن بہکے گا۔ علی کا ذکر کرو گے تو بدن بہکے گا۔ کرنا تعمیر مقام در پہ علی لکھے گا۔ خوشبو پھیلے گی تو سارا شہر بہکے گا۔ کرنا تعمیر مقام در پہ علی لکھے گا۔ خوشبو پھیلے گی تو سارا شہر بہکے گا۔ خوشبو پھیلے گی تو سارا شہر بہکے گا۔